اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبت، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل تک کے درس میں آپ کے سامنے مسائل کا تذکرہ تقریباً 15 نمبر تک کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد باقی کے جو مسائل ہیں اس کو پڑھا جائے تاکہ درس آگے بڑھ سکے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 اس تفصیل میں یہ صراحت بھی ہے کہ ان بتوں کو پوجنے والوں کا ارادہ صرف یہ تھا کہ یہ بزرگ ہمارے سفارشی ہیں۔ صحیح۔ ان لوگوں نے بتوں کی جو تمثیل بنائی یا پتھروں کو نصب کیا ہے نا، یا ان کا اسٹیچو بنایا، تو وہ لوگ ان کو رب اور معبود کبھی نہیں سمجھتے تھے۔ کبھی ان کے خام و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمارے رب ہیں۔ صرف یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے۔ سیم وہی چیز جو آج کل کے زمانے میں مزار والوں سے لوگ امید لگا کر کے رکھتے ہیں کہ ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اپنی بات اللہ تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو ہم جا کر کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں اور مزار والے نعوذ باللہ جو بزرگ ہیں یا جو کوئی ہیں وہ ہماری بات کو لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز غور کیجئے گا، انسان اپنے عقل کے اعتبار سے کتنا کمزور واقع ہوا ہے، اس کو سمجھیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے جی، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں اس کو کسی میڈیٹر کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ جب چاہے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد رکھ دے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہیں کسی خاص جگہ پر ہو یا کسی خاص، جب ضرورت پڑے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ دیا۔ لیکن مزاروں پہ دیکھیے، اگر آپ گئے تو آپ خود سے دعا بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں دعا کرانے والا دوسرا ہوتا۔ بولا نا خواجہ کا یہاں پکڑ ہے، ہم خواجہ کے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا، ہم دعا کرتا ہے یہاں۔ بتائیے، ہم کو ضرورت کچھ اور ہے اور وہ دعا کرے گا، یہ کام ہی غلط ہے۔ لیکن اس کی مزید خرابیاں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیے، ہے نا، دیکھا نا آپ لوگ سب لوگوں نے؟ ہاں جی جی سر۔ تو یہ ساری چیزیں خرابیاں ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے جب تماثیل بنایا تھا یا پتھروں کو نصب کیا تھا تو وہ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی ان کی طرح سے عبادت کے اندر
کوشش کریں گے اور ان کو دیکھ کر کے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہمارا دل لگے گا. پھر دھیرے دھیرے شیطان نے ان کو لگا دیا کہ یہ تمہاری سفارش اللہ رب العالمین کے سامنے کریں گے, اللہ تعالی سے یہ تم کو قریب کر دیں گے, اور ایسا ہوتے ہوتے یہ لوگ دھیرے دھیرے شرک کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے اور ان کو اس کی خبر تک نہ ہو سکی, وہ جان بھی نہیں سکے کہ ہم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. چلیے 16 بعد والے مشرکین نے گمان کیا کہ سابق اہل علم نے ان بزرگوں کی تصویریں عبادت کے لیے بنائی تھیں. 16واں مسئلہ ہے کہ اہل علم نے جو تصویریں بنائی تھی اس زمانے میں, بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ گمان کیا, یہ سمجھا کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے تصویروں کو عبادت کے لیے بنایا تھا. یہ کیوں ہوا جی؟ ایسا کیوں ہوا؟ بولیے. علم ختم ہو گیا, جہالت چھا گئی اس نے. بالکل, جہالت چھانے کی وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ آبا و اجداد نے انہیں نہیں بتایا کہ ہم نے کس وجہ سے, سبب کیا ہے, کیا سبب ہے جو ہم لوگ اس کو بنائے ہیں. صحیح. پوری باتوں کا ایک جواب ایک لفظ میں ہوگا, علماء سے دوری, ہے کہ نہیں؟ اگر یہ لوگ علماء سے قریب ہوتے, علماء سے مسائل سمجھنے کی کوشش کرتے تو علماء بتا دیتے نہیں بھائی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو نہیں بنایا تھا, ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو دیکھ کر کے یہ لوگ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں محنت کیا کرتے تھے ہم ویسی ہی محنت کریں گے, یہ سوچ کر کے ہم نے یہ لگایا تھا, ان کو ان کی تصویریں بنائی تھی, ہے نا. تو ابلیس کا یہ چال ہے جی, ہر زمانے میں وہ کیا کرتا ہے, ابلیس اور اس کے چیلے ہمیشہ اپنے چال کو نافذ کرنے کے لیے امت کے افراد کو سب سے پہلے وہ علماء سے دور کر دیتے ہیں, اور جب علماء سے دور ہو گئی قوم تو اس کے بعد جو چاہا جیسا چاہا ان کو سمجھا دیا, ہے نا. ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے, علماء کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں, ہے نا. وہ بدخلق ہے, اس کا دماغ گرم ہے, اس کا دماغ ٹھنڈا ہے, وہ کچھ نہیں جانتا ہے, اس کو کم معلوم ہے, وہ سب چیز کھل کے بول دیتا ہے, وہ منہ پر ٹوک دیتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے, وہ ویسا کرتا ہے, وہ یوں کرتا ہے, وہ منہ کرتا ہے, سب بیان کیا جاتا ہے تاکہ علماء اور عوام کے درمیان کا جو کنیکشن ہے اس کو کاٹ دیا جائے. ابلیس خود اور دنیا میں جو ابلیس کا چیلا ہے اس کا یہی کام ہے. اس لیے کہ جب عالم قوم کے اندر موجود ہوگا تو کسی جاہل کی عزت نہیں ہوگی. جاہل اپنے لیے ہر زمانے میں علماء کو خطرہ محسوس کرتا ہے, اور اسی لیے علماء سے امت کو دور کرتا ہے, اور یہ ابلیس کے چالوں میں سے ایک چال ہے. علماء سے دور کر دو, پھر جو چاہو ان کو جیسا چاہو ویسا سمجھا دو, وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ابلیس نے ویسے ہی کیا, ہے نا. اور یہ بات, اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ علماء سے قربت حاصل کرنا, علماء کے قریب ہونا, ان سے مسائل کو جاننا, وہ کیا ہے جی, رحمت ہے. اور علماء سے دوری اختیار کرنا یہ عذاب کا سبب ہے. جب تک امت علماء سے قریب رہی, علماء حق کے جانب ان کی رہنمائی کرتے رہے, اور جیسے امت علماء سے دور ہو گئی تب کیا ہوا, شیطان ان کے سینے کے اوپر سوار ہو گیا اور ان کو غلو کے جانب لے کر کے چلا گیا, اور اسی راستے سے ان کو شرک کے اوپر مبتلا کر دیا, ہے نا. شرک کے اوپر ان کو ڈال دیا, لے کر کے چلا گیا. اب یہاں ایک بات آپ کو سمجھنے کی ہے, اس کو ذرا غور سے سمجھیے. کیا ایسا ہوا تھا جی اس زمانے میں کہ سارے کے سارے علماء چلے گئے تھے؟ نہیں. بولیے.
گئے تھے؟ نہیں کچھ علماء ایسے تھے جن کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ارے جو کرتا ہے کرنے دو، ہم کو کیا ہے اس سے. اور اس کی بہترین مثال آپ کے زمانے میں ملے گی. اور یہ لوگ کہیں گے خالی وہی ایک عالم ہے کیا، اور دوسرا کوئی عالم نہیں ہے، ہمارے ساتھ فلاں عالم ہے، ہمارے ساتھ فلاں عالم ہے، ہمارے ساتھ فلاں عالم ہے. حق بولنے والا کتنا عالم ہے یہ بتاؤ دنیا کے اندر؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، کتنے لوگ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جیل کے پیچھے تھے، جیل کے سلاخ میں تھے، اور کتنے لوگوں نے مار کھایا؟ اکیلے امام احمد ابن حنبل تھے جو مار کھا رہے تھے. تو آپ کیا کہیے گا کہ عالم نہیں تھے اس زمانے میں؟ بولیے. بالکل تھے، عالم تھے، لیکن ہر کسی کو ہر کوئی آدمی اس مقام اور اس مرتبے کے اوپر نہیں پہنچتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس بات کے لیے تیار کرے، اس کے دل کو اس بات کے لیے مضبوط کرے کہ وہ احقاق حق اور ابطال باطل کو وہیں پہ کرنا چاہے، حق کو واضح کرے، باطل کو دور کرے، ہے نا؟ اسی کو شاعر نے کہا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر آدمی کے واسطے دارو رسن کہاں. علماء سے جیسے لوگ دور ہوئے تو کیا ہو گیا معاملہ یہ ہوا کہ وہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. چلیے، لہذا ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں سارے لوگوں کو کہ علماء سے قریب ہوئیے اور علماء کی مجالس میں بیٹھا کیجئے، علماء سے علم حاصل کیجئے تاکہ علم اور عمل کا صحیح جذبہ آپ کے پاس پیدا ہو سکے. چلیں. 17 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم میں کیا تھا. میں مسلمانوں کے لیے کھلا بیان اور عظیم نصیحت ہے. اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تبلیغ کا حق ادا فرما دیا. بالکل، یہ حدیث مبارکہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، یہ جو آپ کے سامنے گزر چکی ہے نا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تعریف میں اتنا حد سے تجاوز مت کرو جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں نصارہ نے کیا اور ان کو الہ بنا دیا، معبود بنا دیا، رب بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. ایسا مت کرو. اگر صرف اس حدیث کو کوئی آدمی بہت غور سے سمجھ لے اور تمام شبہات کو دور کر لے اپنے سے، یعنی حدیث کے اوپر عمل کرنے میں جو شبہات ہیں جس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا آپ کے سامنے، کہ جب لوگوں کے سامنے غلو کرنے والے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کما اطرت النصارى کہا. تو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ کہا تھا. ہم اللہ کے نبی کو ابن اللہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ابن اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. یہ شبہ ہے، جبکہ آگے اس شبہ کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں دیا، کہا انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو. پھر کیوں کہتے ہو کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر کے، نعوذ باللہ من ذالک، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر؟ کیوں کہتے ہو؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ وہ نور سے پیدا ہوئے؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ وہ عالم الغیب ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چلا رہے، دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ وہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ وہ ہمارے محفلوں کے اندر، ہمارے میلاد کے جلسوں کے اندر وہ تشریف لاتے ہیں؟ یعنی وہ ایکسٹرا حیثیت اور مقام جو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس سے منع کیا اور کہا کہ نہیں، ہمارے بارے میں تعریف کرنے میں حد سے تجاوز مت کرو. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. اگر امت اسی کو غور سے سمجھ جائے تو غلو کے باب کا سارا مسئلہ اس ایک حدیث سے حل ہو جائے گا. چلیے 18 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ تکلف کرنے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہمیشہ ہلاک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کتنی عظیم نصیحت ہے. کہا ہلک المتنطعین،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلف کرنے والے لوگ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں، ہلاک ہو گئے۔ انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کی ہلاکت کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ غلو کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت ہم کو اور آپ کو فرما دی تاکہ ہم لوگ تکلف کرنے والے نہ بنیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے یہ کہا کہ ہم تم کو یہ نصیحت کرتے ہیں، تم کو یہ وصیت کرتے ہیں، اس کو تم لازم پکڑ لو کہ تم لوگ دین میں تکلف مت کرنا، اس لیے کہ دین کے اندر تکلف کرنا یہ ہلاکت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اور اس کے ذریعے آدمی ہلاک ہوتا ہے۔ چلیے 19 اس سے علم کی اہمیت اور علم نہ ہونے کے نقصان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح اسلام میں علم ختم ہونے کے بعد ہی بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ چلیے یہ بات ہو چکی ہے، بیان ہو چکی ہے۔ 20 علماء کا دنیا سے رخصت ہونا فقدان علم کا سبب ہے۔ علماء کا دنیا سے رخصت ہونا کیا ہے جی؟ فقدان علم کا سبب ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی دیکھیے عالم ہے نا، اور علم دین سے لگا ہوا ہے، صحیح العقیدہ ہے، سلفی العقیدہ ہے، تو لازم پکڑ لیجئے، عالم کے ساتھ چمٹ جائیے، اس سے اپنے مسائل دریافت کیجئے، اس سے دین سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ ابھی جوان ہے عالم، موقع مل جائے گا، نہیں نہیں نہیں، ابھی ہو سکتا ہے کہ اچانک اس کی موت ہو جائے، ہے نا؟ ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، ہو سکتا ہے پھر وہ عالم جو ابھی آپ زندہ دیکھ رہے ہیں آگے نہ رہے موجود، ہے نا؟ جوانی میں ہی اس کی موت ہو جائے، اس لیے کہ موت کسی کو بتا کر کے نہیں آتی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی آپ کو عالم ملتا ہے صحیح العقیدہ دین سکھانے والا، اس سے دین سیکھ لیجئے، اس لیے کہ علم اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں سے نہیں اٹھائے گا جی، ہے نا؟ لوگوں کے دلوں سے نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کوئی آدمی عالم تھا، کوئی حافظ قرآن تھا، اور رات کو سویا صبح اٹھا تو پورا قرآن بھول چکا تھا، ایسا نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه في صدور العباد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے گا، نہیں، انما يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو موت دے کر کے اللہ رب العالمین علم کو اٹھائے گا۔ حتی اذا لم يبقي عالما، کہا یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں ہوگا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بناویں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے، کیونکہ سردار کا ہونا ضروری ہے قوم کے اندر، بغیر اس کے معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور جب عالم نہیں ہوگا تو جاہل کو بناویں گے اور اس سے جا کر کے اپنے مسائل دریافت کریں گے، پوچھیں گے، اور وہ بغیر علم کے جواب دے گا۔ مسئلے کو معلوم نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب کا علم نہیں ہے، لیکن مسئلے میں منہ کھول رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ فضلوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من ھذا الخذلان۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس گمراہی سے اور اس فضیحت سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ چلیں باب 20 کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے، چہ جائے کہ خود اس مرد صالح کی عبادت کی جائے۔ دیکھیے جی، یہ ایک بہت عظیم باب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت عظیم باب ہے۔ باب ما جاء من التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح۔ شریعت نے ہم کو اور آپ کو اس بات سے روکا ہے کہ ہم کسی قبر کے پاس بیٹھ کر کے، غور سے سنیے گا، ہم کسی قبر کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت نہ کریں، اس سے ہم کو شریعت نے روکا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو۔ قبر کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی
جی اب اگر کوئی آدمی اس قبر والے کی ہی عبادت کرنے لگے تو اس کی سنگینی کتنی ہوگی؟ باپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی جی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس بات سے روکا ہے کہ کسی کے قبر کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے جی؟ جی سر، قبرستان میں پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا مسجد ہے۔ مسجد ہمارے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، الا المقبرہ والحمام، قبرستان اور حمام، واش روم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دو جگہ پہ عبادت اللہ کی نہیں کر سکتے۔ باقی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ جائیے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ظاہری طور پہ دیکھ لیجئے زمین میں کچھ گندگی وغیرہ گری ہوئی نہیں ہے، ناپاکی وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی قابل قبول ہو جائے گی۔ لیکن قبرستان میں اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز قبر والے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ چہ جائے کہ قبرستان میں اگر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو جو آدمی قبرستان میں بیٹھ کر کے غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، قبر والے کی سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی ممانعت کا پھر کیا کرنا؟ سمجھ گئے باپ؟ جی سر، جی یہی بات ہے۔ اب غور کیجئے کہ اس سے قبل مصنف رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ بیان کیا کہ روئے زمین کے اوپر واقع ہونے والے شرک کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے صالحین کے سلسلے میں غلو کیا، بلکہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کی تاریخ میں اور قیامت تک کی تاریخ میں شرک کے وجود کی وجہ جو ہوئی وہ کیا ہوئی جی؟ صالحین کے سلسلے میں غلو کرنا، صالحین کے سلسلے میں غلو کرنا۔ اچھا، صالحین کے سلسلے میں غلو کا کنیکشن کہاں سے ہے جی؟ کہاں محبت سے سے، بولیے؟ محبت سے، وہ تو ہے، قبر سے، قبر سے، قبر سے۔ آدمی جب تک زندہ ہوتا ہے پاور لیس ہوتا ہے، مر گیا تو اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایکسٹرا پاور آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی جب سے وہ خود چل پھر رہا ہوتا ہے، خود دوڑ بھاگ رہا ہوتا ہے، خود اپنی ضرورت اور حاجت کو پوری کر رہا ہوتا ہے، تو اتنا اس کو دھیان نہیں دیتے ہیں لوگ۔ لیکن جب مر جاتا ہے اس کی قبر بنا دی جاتی ہے اور مزار اس کی تیار کر دی جاتی ہے، پھر دیکھیے اس پہ بھیڑ، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بس پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پہلے سال جمع ہوگا، برسی مناوے گا، عرس منائے گا، اور اس کے بعد پھر ہفتہ جمع ہوگا، پھر ڈیلی جمع ہونے لگے گا، ہر روز مغرب کے بعد، ہر روز فجر کے بعد لوگ جا کر کے اس کے قبر پہ حاضری دینے لگیں گے۔ تو اسی لیے غلو کا کنیکشن جو ہے بزرگوں سے یا اولیاء سے، ان کے قبروں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے غلو کا تذکرہ کرنے کے بعد قبر کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھا، اس لیے کہ غلو کی سب سے بری قسم جو آپ کو نظر آئے گی وہ قبر کے اوپر نظر آئے گی، اور امت آج قبر کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے، اور لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے دلوں میں شرک کے سرایت کرنے کی جو جگہ ہیں ان میں سے ایک جگہ کیا ہے؟ صالحین کے قبروں کے اوپر لوگ وقوف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور اس طرح سے شرک ان کے دل کے اندر دھیرے دھیرے داخل ہوتا
چلا جاتا ہے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا تاکہ ہم کو اور آپ کو یہ بتا دے کہ شریعت نے اس فتنے کے دروازے کو پورے طور پہ بند کر دیا ہے نا، پورے طور پہ بند کر دیا ہے۔ اور امت کے اندر وہ لوگ جو قبروں کے تعلق سے شرک کے اندر مبتلا ہیں، وہ صرف اس وجہ سے مبتلا ہیں کہ شریعت کے بند دروازے کو ان لوگوں نے توڑ دیا۔ جو دروازہ قبر کے تعلق سے شریعت نے جو ریڈ لائن بنایا تھا قبر اور زندوں کے درمیان، ان لوگوں نے اس ریڈ لائن کو کراس کر دیا، اس کو توڑ دیا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ نصوص قرآنی اور احادیث کے نصوص کی واضح مخالفت لوگوں نے کی جو قبروں سے متعلق تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو دین اسلام کی جانب اپنی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قبروں سے اس طرح سے ان کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین سے بھی ویسا تعلق نہیں ہوگا، ایسے وہ قبر سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان کے اوپر یعنی ان کے محبت کا، قبروں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتا ہے یا غوث المدد، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتا ہے یا خواجہ المدد، اجمیر والے مدد کیجئے، فلاں والے مدد کیجئے، یا اللہ مدد کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیسا تعلق ہے؟ دیکھیے قبر سے، قبر سے جتنا گہرا تعلق ہے اتنا گہرا تعلق اس کو اللہ رب العالمین سے بھی نہیں ہے۔ یہ حالت ہو گئی۔ اور جب جاتا ہے وہ قبر میں تو قبر والے سے دعا کرتا ہے، یہ سب کے سب شرک ہے۔ شریعت نے ان چیزوں سے لوگوں کو منع کیا اور اس باب کو، اس راستے کو، اس دروازے کو پوری طرح سے بند کر دیا، اور جو وسیلہ اور جو ذریعہ تھا شرک کا، جو قبروں سے ہو کر کے گزرتا تھا، شریعت نے اس کو بند کر دیا دو طریقے سے۔ کتنے طریقے سے بند کیا جی؟ دو طریقے سے بند کر دیا۔ قبروں کے پورے معاملے کو شریعت نے کس طرح سے ڈیل کیا ہے، اس کو اگر آپ جمع کیجئے گا تو وہ دو طریقوں کے اوپر تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ دیکھیے، غور سے سمجھیے اس بات کو، یہ خود قبر سے متعلق ہے نا، قبر سے متعلق ہے۔ پہلا طریقہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو بلند کرنے سے منع کیا۔ سمجھیے گا غور سے، قبروں کو بلند کرنے سے کیا کیا جی؟ منع کیا۔ منع کیا اور حکم دیا کہ قبر کو برابر رکھو، قبر کو برابر رکھو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج الاسدی، جو پولیس کے ہیڈ تھے ان کے زمانے میں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ پولیس کا محکمہ جو تھا اس کے ذمہ دار تھے کون؟ ابو الحیاج الاسدی۔ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کے بھیجا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا کہا کہ اے ابو الحیاج، کیا میں تم کو اس بات کی طرف تم کو روانہ نہ کروں جس کام کے کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا تھا؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کیا ہے وہ کام؟ کہا اللہ تدع تمثالا الا تمستہ، کہیں پر بھی کوئی تصویر دیکھو بنی ہوئی ہے اس کو مٹا دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی بھی قبر دیکھو جو زمین سے ابھری ہوئی ہے، نمایاں ہے، اس کو کیا کرو؟ برابر کر دو، زمین سے برابر کر دو۔ کیوں برابر کرنے کا حکم دیا جی؟ اس کا نشان ختم ہو جائے، تاکہ نشانی ختم ہو جائے، تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں پہ کسی کی قبر ہے۔ قبر زمین سے ابھری ہوئی جس کی تھی اس کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ اب کوئی اگر اس پہ گنبد بنا دے تو، کوئی وہاں بلڈنگ بنا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ جی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج اسدی کو اس کام کے لیے بھیجا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی یہ عمل
सलफ़ सालिहीन और सहाबा किराम में मुस्तमिर रहा। उन्होंने अपने जमाने में कभी भी कब्र को बुलंद होने नहीं दिया, है ना। सिर्फ इतना बुलंद होने दिया कि कोई आदमी जाने कि ये कब्र है और उसकी बेहुरमती ना हो, और उतना के लिए कितना, एक बालिश या एक हाथ जमीन से इतना उसको बुलंद कर दिया जाए, ऊंट के कोहान की तरह से बना दिया जाए, ताकि समझ में आए कि यहाँ पे कब्र है, कोई उसको रोंदे नहीं, कोई उसके ऊपर चले नहीं, कोई उस पर बैठे नहीं, या कोई उसको उसकी बेहुरमती न कर सके, है ना। एक बालिश या एक हाथ, यही अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के बुलंदी की मिकदार थी। ऊंट के कोहान की तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र को बनाया गया, और एक हाथ या एक ज़िरा तक आपके कब्र को बुलंद किया गया, है ना, जमीन से उतना उठाया गया। और इससे ज्यादा कब्र को बुलंद करना शरीयत के अंदर नाजायज और हराम है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में कोई इमारत तामीर करने से मना किया, कब्र में किसी तरह की कोई चीज बनाने से, यहां तक के पक्की ईंट, है ना, पकी हुई ईंट को कब्र में यूज करने से मना किया। तो जब पकी ईंट आप यूज नहीं कर सकते कब्र में, तो संगमरमर लगा सकते हैं जी, ग्रेनाइट लगा सकते हैं, कब्र को बुलंद कर सकते हैं, गुंबद बना सकते हैं। आज आप देख लीजिए किस तरह से गुंबद बनाए हुए हैं, और इस तरह की गुंबद जो लोग बनाते हैं वो दावत देते हैं इस बात की कि आओ इस कब्र की इबादत करो, इस कब्र वाले की इबादत करो। वक्त मुकम्मल हुआ, अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कल के दर्स में हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। कोई सवाल है किसी के पास? शेख, एक सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि कब्र को ऊंचा नहीं करना है, तो क्या कब्र में ऐसे कुछ लगा करके उसके बगल में ईंट या वगैरह कुछ उसमें नाम वगैरह लिख सकते हैं? नहीं, अभी आ रही है बात, अभी तो गुफ्तगू आ रही है कब्र के ताल्लुक से। उसमें लिख नहीं सकते हैं, उसमें चूना गारा नहीं कर सकते हैं, उसको पक्का नहीं बना सकते हैं, सब बातें आएंगी, अभी नहीं कर सकते। लेकिन शेख, मैंने देखा था कि सऊदी में एक मेरे रिलेटिव दूर के, वो कोविड के टाइम इंतकाल हुए थे, तो उनके कब्र पे देखे कि वैसे ही लगा दिए थे, क्या? बहुत सारी कब्रों में मतलब नाम वगैरह लिखा हुआ था। नाम नहीं, सऊदी अरब नहीं होगा, सऊदी अरब नहीं होगा वो। सऊदी के कब्रों को हम लोगों ने देखा है, बादशाह की कब्र में भी नाम नहीं लगाया जाता है। सऊदी अरब की अगर जहां तक बात की जाए तो हम लोगों ने देखा है, सऊदी अरब में बादशाह की कब्र में भी कतबा नहीं लगाया जाता है, लिखा हुआ नहीं लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ की कब्रिस्तान में देखिए कि फलां साहब की कब्र है, डेट ऑफ क्या कहते हैं उसको, जिस दिन वो इंतकाल हुए उस दिन की तारीख लिखी होती है, जुमा के दिन फलां वक्त में इंतकाल हुए, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, ये दुआ लिखी रहती है उसमें। सिरहाने में संगे मरमर वगैरह बना करके ऐसा लगा देते हैं, सब मना है, नहीं कर सकते वैसा। आएगी बात, आएगी कल के दर्स में इस ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम शेख, एक सवाल है जी, फरमाइए। शेख, नमाज जनाजा हो जाने के बाद मतलब 1-2 दिन के बाद कब्र के पास जाकर नमाजी की जनाजा पढ़ सकते हैं? देखिए, इस सिलसिले में ये है कि वो क्यों पढ़ रहा है फिर, वो क्या वो नहीं पढ़ा है? हाँ, वो नहीं पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है ना, तो दफन करने के 40 दिनों तक, दफन करने के 40 दिनों तक वो कब्र पर जाकर के नमाज जनाजा अदा कर सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, अक्सर मुस्लिम घरानों में ये देखा जाता है कि घर की खूबसूरती के लिए ताजमहल की फ्रेम लटकाया जाता है, तो जहाँ तक इल्म से पता चलता है ताजमहल तो एक मकबरा है। हाँ, मकबरा है, बिल्कुल।
मकबरा ये है, तो जायज जी, तो नहीं ये तो करना फिर चाहिए, घरों में नहीं नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। या फिर औरतें अपने हुनर किसी तरह से कुछ बनाती हैं तो ताजमहल की अक्स में कुछ डिजाइन बनाती है, तो ये नहीं अक्सरियत करना, पाया गया नहीं करना मुसलमानी चाहिए। घरों में। उलमा ने यहाँ तक कलाम किया है कि उसको देखने के लिए सफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और सही बात यह है कि बोलने से बहुत अजीब लगेगा कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कब्र है, उसको बनाया ही है, उसकी बीवी का मुमताज नाम था ना, उसी के नाम पे जी, वो ताजमहल बनाया, वहां पे मकबरा है बाज़ाब्ता। तो क्या घूमना भी ममनू है? हैं? वहां जाके देखना घूमना भी ममनू है? हाँ ममनू, आप सफर कर रहे हैं ना उसकी तरफ। और आपका अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद साहब जो सवाल था उसमें ये मान लीजिए कि अगर कोई आदमी मतलब किसी के रिश्तेदार का इंतकाल हो गया और वो बाहर है, वो तजहीज़ व तकफीन में नहीं शरीक हो सका, तो 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद वो आया है ना, तो अगर वो चाहता है कि कब्रिस्तान में जा करके उस कब्र के सामने खड़े होकर के जनाजा जैसे पढ़ते हैं अगर पढ़ना, तो उसकी इजाज़त है। और दलील उसकी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत है, वो औरत जो मस्जिद में झाड़ू देती थी और इंतकाल हो गई, तो सहाबा किराम ने नहीं बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिखाओ उसकी कब्र कहाँ पर है, जा करके आपने वहाँ पे नमाज जनाजा अदा की। जी, कोई बोल रहा था कुछ, कोई सवाल था? अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम जी। शेख, घर में नमाज पढ़ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो? प्रॉब्लम मतलब क्या प्रॉब्लम? मतलब जैसे तबीयत खराब वगैरह है कि कहीं पे जाना है और मतलब मस्जिद जाएंगे तो लेट अगर हो जाए। हाँ, अगर ऐसा उज़्र है, तबीयत खराब है, नहीं जा सकते हैं मस्जिद में, या अभी कोविड वगैरह का मसला चल रहा था, वैसा अगर है ना, तो अब उसमें जी। कह रहे थे ना कि भाई जिसको सर्दी खांसी है वो नहीं आइए मस्जिद आने से बचिए। तो ऐसी सूरत में, या आप खुद इतना बीमार हैं कि मस्जिद नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप घर में नमाज अदा कर सकते हैं। या मुसाफिर हैं, अभी जैसा आपने बताया कि आप सफ़र करने वाले हैं और ज़ोहर के नमाज का वक्त हो गया है 11:30 बजे, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। हाँ, कौन है सवाल करने वाले? कहाँ गए भाई? जी शेख। हाँ, तो मिसाल के तौर पे ज़ोहर के नमाज का वक्त 11:30 बजे है और आपकी गाड़ी बस जो है वो 12 बजे है और मस्जिद में 12:30 बजे ज़ोहर की नमाज होती है। जी तो आप क्या करें, अपने घर में 4 रकत नमाज पढ़ लिया जी और पढ़ने के बाद अब अगर मान लीजिए असर तक आप नहीं पहुंचेंगे अपनी जगह पर, तो असर भी 4 रकत पढ़ लीजिए उस वक्त, और पढ़ करके आकर के 12 बजे बस में बैठ जाइए। अब आप 6 बजे तक फ्री हैं, 6:30 बजे तक, जब तक मगरिब का वक्त ना हो जाए। तो ऐसा उज़्र अगर किसी के पास है तो वो पढ़ सकता है। और अगर जैसे फजर के मतलब फजर का टाइम में जैसे अगर लेट हो जाए या कुछ, तो नमाज मस्जिद में ही जाके पढ़ना है ना शेख? लेट हो जाए मन नमाज कज़ा हो जाए? नहीं मतलब जैसे लेट हो जाए, अगर 5 बजे जमात हो रहा है, अगर 6 बजे बाई चांस नींद खुलने में लेट हो जाता है, इख्तियार है, उसके बाद उसको इख्तियार है कि घर में पढ़े या मस्जिद में पढ़े, उसमें कोई ये नहीं है। घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। भैया चलें, वक्त हो गया, फिर इंशाल्लाह कल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु 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 अल्लाहु